منہ بند رکھنا بھی حکمت عملی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والے کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ پہلے شخص کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا گیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس شخص کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد دوسری کی باری تھی۔ اس کو بھی تختے دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا نمائندہ ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں پر بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی اس دوسرے شخص کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور دوسرے کی بھی جان بچ گئی۔ اس کے بعد جب تیسرے کی باری آئی، اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، پہلے کو نہ ہی اللہ پر یقین نے بچایا اور نہ ہی دوسرے کو اس کے حق و انصاف کے نمائندہ ہونے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ تیسرے کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہ واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور اس تیسرے کا سر کچل کر رکھ دیا۔ حکایت کا نتیجہ یہ ہے، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اپنا منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، پہلے بات کو تولو اور پھر بولو۔